السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی محمد، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ ناظرین، میں آج ایک ایسا مہمان کے پاس موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ انتہائی علمی شخصیت ہے۔ آپ جب بھی بات کرتا ہے انتہائی رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کرتا ہے، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں اور انتہائی عقلی دلیل کے ساتھ، برہانی دلیل کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہے جناب مفتی سعید محمد شاہ تھلوی صاحب۔ میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنا انٹروڈکشن کرائیں۔ آپ نے دینی علوم، دنیائی علوم کہاں سے شروع کی، اور اس کے بعد میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا عالم اسلام اعتکاف کا اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اور خصوصاً فقہ احمد کے روشنی میں یہ سنت ہے یا واجب؟ مجاہدہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا اعتکاف کے لیے مرشد کا ہونا شرط ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب اس کا آپ وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میرا نام سعید محمد شاہ تھلوی ہے، اور میں سب سے پہلے جی بی پاک ٹی وی کی طرف سے جناب علی محمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عوام سے میڈیا کے حوالے سے بات کرنے کا شرف بخشا۔ اور میرا ایجوکیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہے کہ میں نے میٹرک ہائی اسکول خپلو سے کیا ہے، اس کے بعد انٹر کراچی سے گورنمنٹ ڈگری کالج کردوں میں 2 سال پڑھا، اس کے بعد ایگزام وغیرہ میں نے کراچی سے انٹر پاس کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، بی اے آنرس میں ایڈمیشن لیا، اور 1987 میں نے ایم اے عربی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب والا کراچی دارالعلوم نعیمیہ سے جو فارغ التحصیل ہوں، تنظیم المدارس میں نے پاس کی ہے، اور اس کے علاوہ ایم ایڈ اور بی ایڈ وغیرہ بھی مکمل کر چکا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس وقت جناب پیر محترم سید محمد شاہ اور علماء صوفیہ امامیہ نوربخشی کی طرف سے بحیثیت مفتی جو فریضہ مجھے سونپا ہے، میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کر رہا ہوں۔ بار مجھے آج وقت کی مناسبت سے میں نے یہ سوال چنا ہے کہ میں نے ضروری سمجھا کہ باب الاعتکاف کے بارے میں اسلام میں اعتکاف ایک عملی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اور خصوصاً فقہ احمد کی روشنی میں یہ سنت ہے یا واجب؟ مجاہدہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا اعتکاف کے لیے مرشد کا ہونا شرط ہے یا نہیں؟ آپ وضاحت فرمائیں۔ تھینک یو جناب والا، اصل میں یہ خیر اسلامی نقطۂ نظر سے، چونکہ ہمارے ہاں پھر بدی آج کل یہ ایک مسئلہ جس کو لوگوں نے تقریباً ایشو ہی بنایا ہے کہ اعتکاف کے بارے میں چیمیں گوئیاں بہت ہو رہی ہیں، لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ مجھے عوام سے ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف بخشا۔ جناب والا، اصل میں حاضرین اعتکاف ہے ہی کیا چیز؟ تو عملی اعتبار سے تمام اہل اسلام کے نزدیک اعتکاف ایک سنت عمل ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ نے کوئی نذر کی ہو، منت مانی ہو، یا کوئی میرا کام ہو جائے تو میں 4 دن، 10 دن، 15 دن، 40 دن، 7 دن اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت سید محمد، اور رہی بات شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقد اعلی اللہ مقام، انہوں نے بھی اعتکاف کے بارے میں فرمایا ہے اعتکاف کی 2 قسم، الاعتکاف علی نوعین، اعتکاف کی 2 قسمیں۔ اور میں پہلے آپ سے گزارش کروں، اعتکاف ہے کیا چیز ہے؟ الاعتکاف المکث فی مسجد، ترمذی میں حدیث ہے
اعتکاف اس عمل کو کہا جاتا ہے. الاعتکاف المکث فی مسجد، اعتکاف مستقل طور پر کسی مسجد میں عمل بجا لانے کا نام ہے، اور یہ سنت ہے. خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ سنت موقدہ ہے. مطلب سنت موقدہ سے مراد یہ تاکیدی سنت ہے، اور عام حالت میں یہ سنت ہے، سنت راتبہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور تمام اہل اسلام کے نزدیک، تمام فقہا کے نزدیک یہ ایک سنت عمل ہے. لیکن اس کے لیے احادیث کے اندر بخاری وغیرہ صحیح ستہ میں بھی اور تمام فقہا کے نزدیک یہ مسجد کے بغیر جواز نہیں ہے. اس لیے فرمایا الاعتکاف المکث فی مسجد، اعتکاف کسی مسجد میں مستقل بیٹھنے کا نام ہے. اب فقہ احوال کی روشنی میں شیخ نوربخش نبر اللہ مرقد علی اللہ بقانہ انہوں نے ایک باضابطہ ایک باب متعین کیا ہے اعتکاف کے بارے میں، جس کو باب الاعتکاف کہتے ہیں. وہ حالانکہ اسی میں آتا ہے، باب الصوم میں آتا ہے. اعتکاف کا ایک الگ موضوع بنایا ہے، اس کو باب الصوم کے اندر روزے کے باب میں اس کو اعتکاف کو الگ ڈسکس کیا ہے. فرمایا الاعتکاف علی نوعین، اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں. ایک سنت ہے، دوسرا واجب والواجب هو المنظور، اور واجب اعتکاف ہی ہے. میں جس طرح میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں. الاعتکاف علی نوعین واجب و مستحب. اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب ہے. فالواجب هو المنظور به، واجب اعتکاف وہ ہے جو آپ نے کہیں نظر مانی ہو، میرا یہ کام ہو جائے، میری بیماری شفا ہو جائے، کچھ اس حوالے سے آپ اللہ سے نظر کرتے ہیں، تو وہ اعتکاف آپ پر واجب ہے، اس کا بجا لانا. والمستحب غیر ہو، اور جو عام اس کے علاوہ جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے. جسٹ مطلب یہ ایک واجب ایک سنت ہے. واجب اس وقت ہو جائے گا جب بندہ کوئی نظر مانے، ورنہ یہ ایک سنت عمل ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، حدیث کی روشنی بخاری میں تفصیل موجود ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب سے اعتکاف شروع کیا؟ اسلام بتدریج نافذ ہوا ہے. مثلا روزہ 2 ہجری میں واجب ہوا، نماز کی آخری 2 رکعتیں 2 ہجری میں واجب ہوا ہے، جمعہ مدینہ میں واجب ہوا، زکوٰۃ مدینہ میں واجب ہوا. پیغمبر کی 13 سالہ زندگی آپ نے بعد از نبوت مکے میں گزاری ہے، اور 10 سال آپ نے مدینہ میں تبلیغ کی، کل 23 سال. تو اعتکاف جو ہے 7 ہجری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے، اسی سال 7 ہجری کو آپ نے اعتکاف فرمایا. اور اس میں آپ نے یہ حکم کیا، بخاری میں حدیث صاف ہے کہ جناب آپ نے مسجد میں الگ اپنے لیے مخصوص ایک مختصر سا خیمہ لگایا. حالانکہ مسجد اس وقت چھوٹی تھی، میں نے خود پیمائش کی ہے، میرے حوالے سے 30 بائی 30 ہے، لمبائی 30 قدم، چوڑائی 30 قدم. اس مسجد کے اندر آپ نے ایک الگ خیمہ نصب فرمایا اور آپ معتکف ہوئے. اور آپ نے اصحاب سے یہ نہیں کہا آپ سب میرے ساتھ اعتکاف کریں، کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا. تو 7 ہجری سے 10 ہجری تک آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی اعتکاف نہیں کیا. یہ سوچ جناب پیغمبر نے غار حرا میں اعتکاف کیا، یہ سب غیر اسلامی باتیں ہیں. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے غار حرا میں اعتکاف کیا. غار حرا میں تو نمازیں تک واجب نہیں ہوئی، تو اعتکاف کہاں سے کیا؟ 7 ہجری میں پیغمبر نے اعتکاف شروع فرمایا. اب رہی جناب یہ واجب اور سنت ہے. اور اس اعتکاف کے لیے شرائط ہیں، 3 شرائط موجود ہیں فقہ احوال کی روشنی میں. ہمیں شرائط یہ التوبۃ، اس کی شرائط میں سے پہلا توبہ ہے. یعنی توبہ یہ ہے کہ جناب توبہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور چنانچہ قرآن حکیم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ یا اہل الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگ اللہ کی طرف مستقل طور پر آپ نصیحت والی توبہ کریں. اس توبے کے بعد بندہ پھر گناہ کی طرف مائل نہ ہو جائے. اعتکاف میں شرط ہے، اعتکاف خود تو سنت عمل ہے، لیکن اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے اور یہ جان لے وہی العلم. اور اس توبے کا مطلب یہ کہ جان لینا بھی ان مخالفت احکام اللہ امرا کان او نہیا، جو کوئی بھی حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا ہو، کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، اوامر الہی اور یا نواہی الہی، بالکل ان سے عوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچ کے رہنا تھا. لیکن بندے سے نواہی
پر بچ کے نہیں رہ سکا تو وہ یہ سمجھ لے وَالْعِلْمُ بِأَنَّ مُخَالِفَتَ أَحْكَامِ اللَّهِ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو امر ہو کرنے کا حکم ہو یا منع رک جانے کا حکم ہو وہ آپ سے برابر نہیں ہوا تو سم مہلک لنفسہ، جو گناہ آپ نے کیا وہ یہ سمجھ لے میرے لیے ذات کے لیے زہر حلاہل تھا. اللہ بندہ یہاں تک سوچ لے. وَالنَّدَمُ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنَ الْمَنَاهِي وَالْمَلَاهِي جَهْلًا أَوْ غَفْلَةً، اور یہ اس سے جو بھول چوک حوالے سے یا عمدن کوئی گناہ صدر ہوا ہے تو اس کے بعد وہ اس سے مکمل طور پر توبہ کر لے. والعزم، اور اس بات کا ارادہ بھی کر لے اللہ یرتکبہا ما دامت حیاتہ، کہ وہ اپنی زندگی بھر جو ہے پھر کسی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے. وعلی ھذہ التوبہ یدخل فی القبر، اور توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسی توبے پر قبر تک پہنچ جائے، مطلب زندگی تک پھر اس توبے کو نہ توڑے. یہ توبہ نہیں ہے کہ جناب آج توبہ کیا کل توڑ دیا، پرسوں توبہ کیا پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا پھر گناہ کیا، تو یہ اس کے منافی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے اعتکاف سے پہلے بندہ توبہ کرے. وَمِنْهَا تَطْہِیرُ أَثْوَابِهِ وَدَمِ، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا اور باقاعدہ غسل کر کے ظاہری طور پر اور ضمنی طور پر. توبہ چونکہ باطنی پاکی کا نام ہے اور ظاہری طور پر بھی بندہ پاک ہو. بالکل ایک تو غسل وغیرہ کر کے کپڑے پاک ہو، غسل کر کے جسم پاک ہو، ایک تو توبہ کرے. اس کے بعد وَمِنْهَا، اور اس کے علاوہ تیسری شرط یہ ہے التجرید عن حطام الدنیا، دنیا کے ایک معمولی سی تنکے کے بھی اس کے پاس خواہش نہ ہو. بالکل. اگر یہ خواہش، یہ تینوں شرائط پورے نہ ہوں تو کوئی بھی عمل اذا فات الشرط فات المشروط. مثلا نماز کے لیے وضو کرنا شرط، بغیر وضو کی نماز پڑھو گے تو نماز باطل ہوگی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہے. اور اس کے ارکان میں سے یعنی توبہ اعتکاف کے ارکان 12 ہیں. ان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ الصواء فی مسجد، کسی مسجد میں مستقل بیٹھنے کا نام اعتکاف کہلاتا ہے. اب مسجد تو ہو گئی، اب ہر مسجد میں کیا ٹھیک ہے، تو فقہ نے فرمایا والاولی المسجد الحرام. بالکل. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد حرام ہو. مسجد حرام کعبے کی جو جتنی بھی مساجد ہیں وہ مسجد حرام کہلاتا ہے. کعبہ ہو یا کعبے کے یہ جو مساجد ہیں وہ ہو. اس کے بعد مسجد نبوی ہو، اگر وہ میسر نہ، پھر اس کے بعد مسجد کوفہ ہو یا مسجد بصرہ ہو. ان چاروں مساجد کو مختص فرمائے ان میں ہونا چاہیے اعتکاف ہو جائے. وَإِلَّمْ يَتَيَسَّرْ، آگے فقہ احمد میں یہ فرمایا ہے اگر یہ مساجد میسر نہ ہو، اگر بندے کے لیے مساجد جو ہے وہ میسر نہ ہو تو اس صورت میں فَإِلَّمْ يَتَيَسَّرْ فَمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةِ، ایسی مسجد ہو جس میں جامع مسجد ہو، سال بھر نمازیں جمعہ پڑھایا جا رہا ہو. یہ نہیں کہ آپ نے ایک مسجد کو اپنے طور لے اعتکاف کے لیے کہا جہاں ہم اس کے لیے جمعہ پڑھا کے ہم جامع مسجد بناتے اس میں اعتکاف کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. جو پہلے سے جامع مسجد ہو، جو پہلے جمعہ مسجد ہو، جمعہ پڑھایا جا رہا ہو وہ میں، تو تمام فقہا کے نزدیک اور احادیث کی روشنی میں جس طرح شیخ نوربخش نے فرمایا کہ جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف جواز نہیں ہے. تو سنت عمل ہے لیکن اس کی جواز کے لیے مسجد کا ہونا شرط، اور مساجد میں سے جامع مسجد کے بعد اجازت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک اور احادیث کے حوالے سے بھی بخاری میں ثابت کی لے رہے کہ جامع مسجد کا ہونا شرط ہے. ورنہ اس کا ارکان ختم ہو جائے گا. جب ارکان ختم ہو جائے گا تو عمل ہی باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے مسجد شرط ہے. وَإِلَّمْ يَتَيَسَّرْ، صرف ہمارے شیخ نوربخش اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قول ہے اگر وَإِلَّمْ يَتَيَسَّرْ، اگر جامع مسجد بھی میسر نہ آئے، یجوز علی الکراہہ فی ای مسجد اتفقا، کسی بھی مسجد میں جائز ہے کراہت کے ساتھ. کراہت کا مطلب کیا ہے جی؟ کراہت اس عمل کو کہتے ہیں، مکروہ کا مطلب ہے کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے لیکن بندہ اس کو اپنی خواہش کے طور پر پورا کرنا چاہیں تو اس پر عقاب یا سزا نہیں.
جب ہم اعتکاف کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اب اللہ ہی اس سے خوش نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جو خدا کا پسندیدہ عمل ناپسندیدہ عمل ہو بندہ عمدن کرے تو پھر آپ اس کی حیثیت خود اندازہ لگائیں. جو خدا کو پسند نہیں ہے اور آپ عمدن اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ درست نہیں. یعنی عمل ہے، عمل صالح نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل عمل صالح نہیں. اب یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی وَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر جامع مسجد میسر نہ آئے تو جائز ہے. وَإِن تَيَسَّرْ لَا يَجُوزُ، اگر جامع مسجد آپ کو میسر آ جائے، مل جائے، تو پھر آپ اس صورت میں آپ کے لیے عام مساجد میں جائز نہیں ہے. تو ایک بندہ عام مساجد میں اعتکاف کرنا چاہیں جامع مسجد ہوتے ہوئے، تو یہ عام مساجد میں جائز ہی نہیں ہے. بالکل. فقہ احمد یہ صاحب بتاتا ہے کہ عام مساجد میں اگر وَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر جامع مسجد میسر نہ آئے تب آپ مسجد میں جائز. وَإِن تَيَسَّرْ لَا يَجُوزُ، اس کا اکثر مستوی کہیں یا مفہوم مخالف کہیں. تو فی زمانہ اب جو عام مساجد میں اندازن کراتے ہیں، یہ شرعاً جواز نہیں ہے، شرعی طور پر اور فقہ احمد کی روشنی میں بالکل جائز نہیں ہے. اب جو جائز نہیں ہے وہ آپ اپنے نشے کرنے کے، جو بندہ خود انڈیپینڈنٹ ہے، اچھا کرے برا کرے، نو پرابلم. ابھی اعتکاف کی بات ہو رہی تھی، مجاہدہ کی نہیں، اعتکاف کی. اب رہی بات جی، اس کے بعد آگے اس کے کل جو ہے وہ 12 ارکان ہیں. جی بالکل. ان میں سے یہ ہے جی بندے کو عزلت میں رہنا، بندوں سے الگ رہنا. تو یہ جماعت میں رہنا بھی اعتکاف کے لیے شرائط کے اعتبار سے منافی ہے، ارکان میں نہیں آتا ہے. اچھا جی. بندہ خود رہے، ہاں آپ نے بھی اعتکاف کیا، میں نے بھی کیا، کسی اور نے بھی اعتکاف کیا، مسجد سب کے لیے ہے، وہاں ایک بندہ آ کے بیٹھتا ہے تو نو پرابلم. مگر بالجماعت ہو کے گروپ بن کے 3 4 5 10 عمدن برابر کر کے وہاں بیٹھنا شرعی طور پر جواز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ارکان میں یہ ہے وَمِنْهَا دَوَامُ الْعُزْلَةِ لِلنَّاسِ وَمِنْهَا دَوَامُ الصُّمْتِ مَعَ النَّاسِ، لوگوں سے خاموش رہے، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہے. اب آپ 10 بندے 15 بندے ساتھ بیٹھتے ہیں عمدن، تو یہ الگ تھلگ تو نہیں ہوتا ہے نا جی، گروہ بنا کے بیٹھتے ہیں، یہ جواز. اچھا یہ جواز نہیں ہے جی. اس کے بعد یہ 12 ارکان ہیں. ان ارکان کی مکمل کرنے کے بعد فَمَنِ اعْتَكَفَ اعْتِكَافًا مَشْرُوطًا، اب شقیوت یہ کہتا ہے کہ یہ اعتکاف کرے مشروط طور پر، ان شرائط کو مکمل کرے. جو شرائط میں جو 3 شرائط ہیں جی جی جی، مبنی علی تلک الارکان، جو آپ نے 12 ارکان گنے ہیں جی جی، اور یہ 12 ارکان اور 3 شرائط کے ساتھ بندہ اعتکاف کرے، اور وہ بھی خالصا من الریاء والسمعہ، جو دکھاوا اور تشہیر سے پاک ہو. اچھا، جو اعلانات آج کل جو اعلانات کرتے ہیں فلان پہ 10 روزہ اعتکاف ہے، وہاں پہ 20 روزہ اعتکاف ہے، سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، جواز نہیں ہے. اچھا جواز نہیں. یہ یہاں فرمایا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خالصا من الریاء والسمعہ، جی جی جی، جو ریا سے دکھاوے سے مبرہ ہو، والسمعہ اور تشہیر. سمعہ تشہیر کو کہتے ہیں، عام مشتہر کرنا. ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ شرط ہے. ہو تو استفادہ من ثوابی، تو اس کا ثواب پائے گا. اگر ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بہت اڑوس پڑوس والوں کو پتہ چل جاتے ہیں، وہ بھی تشہیر میں آئیں گے؟ نو تشہیر میں نہیں آئے گا. بندہ اعتکاف کرتا ہے تو بیٹھے گا تو ویسے تھوڑا تو پتہ چلتا ہے، لیکن پتہ چلانا، تشہیر کرانا جواز. اچھا اچھا جی، ٹھیک ہے نا جی. بالکل. تو آج کل فی زمانہ آپ دیکھیں جی، سوشل میڈیا پہ اعلانات اشتہار دیتے ہیں، گروپ کر کے فلان بندے کی قیادت میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ جواز، یہ فقہ دعوت کی روشنی میں یہ آپ سنت ہے. اب آپ ظہر کی سنت پڑھنے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی جماعت ڈھونڈ کے لائے گا، کسی کی قیادت کوئی ضرورت نہیں ہے. بندے کے عمل کا آنا ضروری ہے، وہ تو خیر عمل جاننا چاہیے. بالکل. اب جناب ایک بات اب لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اب مجاہدے اس میں اعتکاف کے لیے آپ فقہ احمد میں کلیئرلی کسی مرشد کی شرط نہیں. اعتکاف کے لیے مرشد کا ہونا اچھا ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ اعتکاف مجاہدے میں آتا ہے. اچھا، یہ سنت ہے. ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں مجاہدہ اور اعتکاف کو ایک سمجھا ہوا ہے، تو اس کو بالکل آپ الگ تھلگ ہے. اچھا جی، مجاہدہ الگ ہے اور یہ اعتکاف جب سنت، جس طرح آپ اوابین پڑھتے ہیں، رضوان پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ سارے سنت عمل ہیں. جی جی، اس طریقے سے اعتکاف کرنا سنت ہے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں سنت ہے، اور آخری 10 دن جو ہے سنت موقدہ ہے. موقدہ مطلب تاکیدی سنت ہے. آپ نے پیغمبر نے خود کر کے دکھایا،
جی 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 ٹھیک ہے. اور پیغمبر نے بھی خود آپ اکیلے اعتکاف فرمایا, آپ نے کسی گروپ کے ساتھ نہیں بٹھایا. اچھا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. اور فقہ کیا کس کو کہا؟ قرآن و حدیث کو دلائل کی روشنی میں سمجھنے کا نام فقہ. اب قرآن و حدیث کی روشنی میں سید نوربخش نے جو سمجھ کر یہ جو باب الاعتکاف میں لکھا ہے یہی باتیں. اب اس میں کوئی شرط مرشد کا نہیں. اب اگر مرشد ہم مشروط مانیں, اب مرشد کے لیے مجاہدے کے لیے مرشد شرط ہے. اچھا جی, مجاہدہ کے لیے مرشد شرط. اور مجاہدہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, ابھی یہ اعتکاف کے لیے پھر اس کے لیے بھی کوئی استاد کی کوئی ضرورت ہے یا خود بخود آپ فقہ کو دیکھ کے؟ فقہ احوال میں ایک عبارت ہے. اچھا جی. ابھی لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جی بالکل. اب فمن اعتکفا, فمن ارادہ, کوئی ارادہ کرے, یعتکفا کہ وہ اعتکاف کرے. اعتکاف تو سنت ہے یا واجب ہے؟ نظر ہے تو واجب ہے, نہیں تو وہ سنت ہے. کلیئر آپ نے فرما دیا. اب فرمایا فمن ارادہ, کوئی ارادہ کرے, یعتکفا کہ وہ اعتکاف کرے, تو وجب علیہ, اس آدمی پر واجب ہے, لازم ہے. یتعلم شرائطہ, یہ کہ وہ اعتکاف کے شرائط کو سمجھ لے, جان لے, حاصل کرے. وہ ارکان ہوں اور اس کے ارکان, وہ سنن ہوں اور اس کے سنت, یعنی یتعلم وہ سیکھ لے. شرائط ہو ارکان و سنن, اس کے شرائط, ارکان اور سنت. کس وہ آداب ہو, اور اعتکاف کے آداب کس سے سیکھیں؟ من عالم ربانی, کسی ایسے عالم ربانی سے سیکھیں. عابد ربانی نہیں, پہلے عالم ہو پھر وہ ربانی ہو, اس کو عالم ربانی کہے گا. ایسا عالم جو ربانی ہو, تو عالم ربانی سے سیکھے. وہ بھی اعتکاف کثیرا, جس نے بہت زیادہ اعتکاف کیے ہوں. لازم یعنی پہلے اس کے اوپر شریعت کا دستراز اس کو صحیح اس کو اس نے بہت سارے اعتکاف کیے ہوں. وانتفع به, اور اس نے استفادہ بھی کیا, فائدہ بھی حاصل ہوا ہو. اچھا جی. خود اعتکاف کرتا ہو اور اس اعتکاف سے اس کو فائدہ حاصل ہوا ہو. اور اس کی سب سے پہلی شرط ہے عالم ربانی ہونا چاہیے. عالم ربانی ہو, پھر اس عالم ربانی کی روشنی میں آپ آداب, سنت, شرائط سیکھ لیں. تو پھر ولاؤ جلسہ پھر جوار ذالک العالم, بندہ خود نہ جانتا ہو, پھر کسی ایسے عالم کی جوار میں, مطلب اس کے پڑوس میں, ساتھ میں بیٹھے, فاز فوزا عظیم, اس کا عظیم فیض وہ پائے گا. چونکہ وہ ایک عام آدمی ہے کہ وہ تو شرائط نہیں جانتا. اس عالم ربانی نے کہا جی یہ شرط ہے, آپ اس کو کر لیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی یہ ارکان ہے, آپ اس کو کر لیں. تو ایسے عالم ربانی کے حضور آپ اعتکاف کرو گے, تو پھر اس کے لیے فاز فوزا عظیم, عظیم فیض حاصل کرے گا. ابھی اس میں ایک میرے سوال ہے بابا جی, عالم ربانی کے بارے میں آج کل جو لوگوں کا جو ہے مائنڈ ہے کہ کسی نے 10 اعتکاف کر لیا یا تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو گیا تو وہ عالم ربانی ہو گیا. آپ مجھے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں, عالم ربانی کے لیے کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کتنا اس کے اندر زہد ہونا چاہیے, تقویٰ ہونا چاہیے, یہ تھوڑا سا ایک ان کے عالم ربانی ہونا چاہیے. اب عالم ربانی کے بارے میں فقہ میں باب الامر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہے, یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے جی. یعنی وہ اللہ یجتریع فیما لا یجتمع الیہ امت الاسلامیہ, امت اسلامیہ کسی مسئلے کے بارے میں اتفاق نہ رکھتا ہو, فرق ہو اس میں کسی کو. اور مثلا فقہا کے نزدیک مختلف نظریات ہیں, اور آپ کی سمجھ میں نائے بندہ نظریاتی طور پر تقسیم ہو جائے, تو ہم وہ اللہ اس صورت میں وہ اللہ یجتریع, بندے کو زیادہ دیدہ دلیری سے کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ یجتریع فیما لا یجتمع علیہ امت الاسلام, امت اسلامیہ کسی مسئلے میں متفق نہ ہو, تو اس صورت میں بندے کو اپنی طرف سے دیدہ دلیری کی بات نہیں کرنی چاہیے. بل یرجع, بلکہ اس یعنی امت اسلام میں متفق نہ ہو تو اس مسئلے کے بارے میں وہ اس کو لوٹا دے الی عالم ربانی, کسی ایسے عالم ربانی کی طرف, عامل سمدانی, جو اللہ کی طرف سے بے نیازانہ علم رکھتا ہو, عمل کرنے والا ہو. اب خدا عمل سے بے نیازانہ عامل ہو, ہر اعتبار سے وہ نیازمند نہ ہو. اب آگے لکھتا ہے جی متبحراً فی علوم الشریعتی والطریقتی والحقیقتی والمعرفہ, جو شریعت, طریقت اور حقیقت, معرفت میں وہ کامل ہو.
متبحر بحر سے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، مطلب وہ سمندرانہ علوم رکھتا ہے، اللہ، یعنی کسی کے محتاج نہ ہو، شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی اور حقیقت میں بھی کسی کے محتاج نہ ہو، وہ متبحرانہ علوم رکھتا ہو. مطلب سمندر میں آپ پانی ایک کٹورا لائے گا تو سمندر کم ہو جائے گا نہیں، اور اس میں بے نیازانہ سمندرانہ علم رکھتا ہو، بہت بڑا ماہر ہو. اس کا مطلب وہ علم فلکیات کو بھی جانتا ہو، علم طب کو بھی جانتا ہو، تو یہ بھی اس میں آتا ہے. جناب ایسے عالمی کو عالم ربانی کہتے ہیں. اب عالم ربانی کے لیے اعتکاف کا ہونا شرط ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں. اور عالم ربانی 10 بار ایک آدمی تہجد سال بھر پڑھے تو کیا وہ عالم ربانی بنے گا؟ عابد بن سکتا ہے جی، لیکن وہ عالم نہیں بن سکتا ہے، نہ بنا ہے نہ بنے گا. اور یہ غلط ایک سوچ ہے، پروپیگنڈا ہے، لوگوں نے اپنے طور پر افشا کر رکھا ہے. اب رہی جناب، اور بعض ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب عالم ربانی نہ ہو تو اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب تھا اعتکاف کے لیے عالم ربانی ہونا. تو یہ اس اعتبار سے جب عالم ربانی نہ ملے تو آپ اعتکاف ہی نہ کریں، یہ سوچ بھی درست نہیں. اچھا، عالم ربانی کا ہونا واجب ہے، شرط ہے، ارکان ہے، کیا ہے اعتکاف کی؟ واجب ہے، واجب ہے. کسی عالم ربانی سے ان چیزوں کو سیکھ لیں. اب یہ رہی بات کیا عالم ربانی نہ ہو تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ سنت ہی متروک ہو جائے گا. ایک کیا عالم ربانی کے بغیر اعتکاف ہر کوئی بندہ جو 10 دن اعتکاف کیا ہو، 40 اعتکاف کے 15 اعتکاف، ہر بندہ عالم ربانی ہوگا؟ یہ دونوں خیالات درست نہیں ہیں. اب جناب یہ فقہ احوال نے یہ شرط رکھا تھا عالم ربانی کے تھرو آپ آداب و شرائط و سنن و ارکان سیکھ لیں. جی بالکل، ہاں ٹھیک ہے نا جی. ایک تو تمام احادیث میں اس کے ارکان اور سنت شرائط گنے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ مجھے بتائیں ہمارے نزدیک کیا سید محمد نور بخش عالم ربانی ہے کہ نہیں؟ اور اس متاخرین بھی ہیں، وہ عالم ربانی بھی ہیں، وہ مرشد بھی ہیں، بالکل یہ سارے ان کے اندر موجود ہیں. ایسے ہی. تو اب سید محمد نور بخش نے فقہ احوال میں 12 ارکان بتا دیے. جی بالکل جی، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی 12 کا عام آدمی جو ہے وہ سیکھنا ضروری ہے کہ 12 ارکان انہوں نے خود بتایا. 3 شرائط گن لیے، اب شرائط و ارکان خود بیان فرمائے ہیں، اس کی سنت بھی بیان فرمائے، آداب بھی بیان فرمائے. تو کسی خود سید محمد نور بخش نے عالم ربانی ہونے کے ناطے یہ سارے احکامات بتا دیے ہیں. تو آپ انہی ارکان و شرائط کے ساتھ اعتکاف کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے مزید کسی عالم ربانی کا ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پیغمبر نے خود سنت کے طور پر اذن عام ہے، اذن خاص بھی نہیں. بالکل جی، عام مسلمانوں کے لیے کر کے دکھایا. قول رسول حجت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے. آپ نے خود کر کے دکھایا تو پھر اور کسی اور کے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس طریقے سے عمل سنت ہے. اور اس کے لیے کسی بندے کا کھڑا کرنا یا کسی کا ادھر حوالدار کے طور پہ یا پیرادار کے طور پہ کھڑا کرنا یہ شرعاً منافی ہے. جی بالکل جی، ٹھیک ہے نا جی. یعنی عالم ربانی اس وقت ہمیں فقہ کی صورت میں ملا ہوا ہے، یہ کہہ سکتے جی؟ نہیں، فقہ کی صورت میں میں نے خود نور بخش نے فرمایا ملا ہوا ہے. اگر ایسی بات آپ نہ ہو جائے تو پھر فقہ احوال پہ عمل ہی مفقود ہو جائے. پھر اس صورت میں آپ کو جو مجتہدین ہیں موجودہ ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ بھائی کسی عالم ربانی کو تو آپ نے تلاش کرنا ہے. اب یا اس کے لیے اتنے ہم لوگ جاہل ہو گئے ہیں کہ ایک جاہل آدمی، ایک عابد صحیح ٹھیک ہے عبادت گزار ہو کہ اس نے 10 اعتکاف کیا 15 اعتکاف عالم ربانی بن جائے گا. تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ فقہ احوال میں ثابت نہیں ہے. بالکل جی. تیسری بات، خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت اجازت دے کر گیا تو پھر پیغمبر کی اجازت میں اور اجازت کا طلب کرنا یہ سنت رسول کے منافی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال یہ ان کے آداب و سنت و واجبات کا سمجھنا ضروری تھا. وہ تو سید نور بخش نے اب فقہ احوال، فقہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کو دلائل کی روشنی میں سمجھنے کا نام فقہ کہلاتا ہے. تو فقیہ نے فقہ کے اندر یہ تمام چیزیں کلیئر کر دی ہیں. تو اعتکاف کے لیے مزید یعنی عالم ربانی کے بغیر اعتکاف کا مفقود ہونا یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے. اور ہر آدمی 10 دن اعتکاف کیا 15 دن اعتکاف وہ عالم ربانی بن گیا، تو یہ شریعت اسلامی کا مذاق ہے. اگر ہمارے کوئی ناظرین، ہمارے کوئی نور بخشی بھائی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو جو فقہ میں 3 شرائط اور 12 ارکان ہیں اس پہ بلا چون چرا عمل کر کے بیٹھ سکتا ہے. آپ کر سکتے، یعنی آپ تشہیر نہ کریں، اکیلا بیٹھیں، یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل جی.
تو یہ عمل کرتے بھی چلے آ رہے ہیں بہت سارے لوگ. مثلاً یہ والی موسیٰ تھا مچل کا، وہ 40 دن اعتکاف سال بھر کرتے تھے. اچھا جی. رمضان میں خود ہمارے والد صاحب ہمیشہ اعتکاف کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں. اچھا جی ماشاء اللہ. ہمارے والد سید مختار صاحب. جی جی. اچھا جی. اور بہت سارے لوگ، ہمارے ماموں مرحوم سید علی تھلے، وہ بھی اعتکاف فرماتے تھے. تو اعتکاف کرنے والے کرتے چلے آ رہے ہیں. جی بالکل. اب یہ اجتماعی جو اعتکاف ہے، یہ البتہ ہو سکتا ہے، میرے علم میں تو یہ نہیں ہے. اہل سنت کی نزدیک یہ طاہر القادری وغیرہ اجتماعی اعتکاف میں بٹھاتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں فقہ احوت کی روشنی میں درست نہیں ہے. یہ ان کے حساب سے صحیح ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے فقہ اور کے مسئلے کے بارے میں تو بات نہیں کریں. بالکل ایسے یعنی شاہ سید نوربخش رحمۃ اللہ درست نہیں کی نظر میں یہ درست نہیں. بالکل. اب رہی جناب شاہ نوربخش کے جو فرامین، ان کو آپ چیلنج کرنا چاہیں تو پھر اس صورت میں فقہ احوت پر عام معاملات میں بھی آپ کا عمل کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس کو مانتے ہی نہیں. جی بالکل جی. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال خبر میں یہ بتایا تھا بحیثیت مفتی نوربخشیہ، جناب ہم رواداری چاہتے ہیں، آئے ہیں اعتکاف کے بارے میں. یہ آپ کا جو ہے، جو فقہ احوت میں موجود ہے، جو فقہ میں موجود ہے ہم اسی کو مانیں گے، جو فقہ میں موجود نہیں ہم اسی کو چھوڑ دیں گے. مرشد کی تعریف ہو، عالم ربانی کی تعریف ہو، اعتکاف کی تعریف ہو، مجاہدے کی بات ہو، سب فقہ احوت میں موجود ہیں. ہم اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. آئے ویلکم، ڈائلاگ کریں. تو آج اس ٹی وی کے حوالے سے بھی آپ باہر شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور باہر سے جو لوگ سوال کرنا چاہیں تو میں بذات خود جواب دینے کے ذمہ دار ہوں. انشاءاللہ العزیز ہم کتابیں کھول کے، قرآن حدیث کھول کے آپ کی خدمت میں رکھ دیں گے. یہ حدیث میں یہ ہے، یہ بخاری میں یہ ہے، اور یہ فقہ احوت میں یہ موجود ہے. اس لیے میں فقہ کی چند عبارتیں آپ کو فقہ سے پڑھ کرتا ہوں. اب رہی جناب ایک بات، اعتکاف مجاہدہ نہیں. اب مجاہدہ پھر کیا چیز ہے؟ اچھا. یہ اعتکاف میں کے لیے اعتکاف کوئی مجاہدہ نہیں. اچھا. ایک سنت ہے جسٹ، بالکل درست. نظر کیا ہو تو واجب ہے. یہ کوئی مجاہدہ کے اس کوئی تعلق نہیں. اعتکاف سے مجاہدہ کا کوئی تعلق نہیں، یعنی بالکل الگ الگ چیزیں. اعتکاف کے لیے مرشد کی شرط بھی موجود نہیں. ہر بندہ کر سکتا ہے. اور پیغمبر اسلام نے جب آپ کے لیے نماز کے لیے کوئی کیا ایسا مرشد کا ہونا شرط ہے؟ نہیں. پیغمبر نے کر کے دکھایا، حکم فرمایا. روزے کے لیے ارکان اسلام ہے، حج کے لیے جو کچھ پیغمبر نے کر کے دکھایا وہی آگے فقہاء نے آگے پہنچایا. ابھی ہمارے کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے نا بابا جی کہ ہم سمجھتے ہیں ابھی اس قسم کے جو عالم ربانی ہیں، جس آپ نے ابھی ذکر کیا، عالم ربانی میں یہ خصوصیات ہونے چاہیے، یہ خصوصیات ہونا چاہیے، تو یہ نہیں ہے. تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم اعتکاف کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس قسم کے خصوصیات والا عالم ربانی اس وقت ہے ہی نہیں. تو آپ نے ابھی کہا کہ یہ جو 3 شرائط 12 ارکان ہیں، بالکل ایسے ہی، تو انہی کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں. اور یہ حدیث کی روشنی میں بھی اعتکاف کے لیے اب احادیث کے حوالے سے پیغمبر نے خود اجازت فرمائی، کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں. یہ سنت.